السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو ویلکم ہے ویورز۔ آج ہم اگلا ٹاپک بایو کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ریلیشن آف بایولوجی ود ادر سائنسز، کہ بایو کا جو دوسری سائنسز ہیں نا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، ہم آج اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو اس یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے مزید سائنسز کے ساتھ جو انٹروڈکشن ہے اس کا۔ تو بایولوجی از کلوزلی لنکڈ ود ادر سائنسز ود ادر نیچرل سائنسز سچ ایز کیمسٹری، فزکس اینڈ ارتھ سائنسز، کہ بایو جو ہے نا وہ ایک قریبی تعلق رکھتی ہے اس زمین کے اندر موجود باقی تمام سائنسز کے ساتھ، جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یا پھر زمین کے اندر موجود جو باقی قدرتی سائنسز ہیں نا ان سب کے ساتھ بایو ایک قریبی تعلق رکھتی ہے۔ These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms، کہ یہ سائنسز جو ہے نا یہ زندگی کے معاملات کو ہمیں مزید اچھے طریقے سے سمجھنے میں نا مدد دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم ماحول کے جو تعلقات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں تھوڑی سی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، پھر آگے دیا ہوا ہے the following are a few examples of how biology is connected with other natural sciences، کہ یہاں ہمیں انہوں نے مزید جو ہے نا کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ کس طرح بایو جو ہے نا مزید سائنسز کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تو ویورز ایگزامپل میں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں دیا ہوا ہے بایو کیمسٹری۔ بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف، اور کیمسٹری مطلب کیمیکل ریئیکشنز، کیمیکل سبسٹانسز، کیمیکل پروسیس وغیرہ کو جو ہے نا اسٹڈی کرنے کا نام کیمسٹری ہوتا ہے۔ کہ بایو کیمسٹری دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر اینڈ ریئیکشنز آف ڈفرنٹ کیمیکل سبسٹانسز پریزنٹ ان لیونگ سسٹم، کہ جیسے بایو کیمسٹری جو ہے نا اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کیمیکل ریئیکشنز جو ہوتے ہیں نا جو لیونگ آرگینزم کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ لیونگ آرگینزم چاہے وہ ہیومن ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہیں، لیونگ آرگینزم کے اندر جو ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کیمیکل ریئیکشنز، تو ان چیزوں کی اسٹڈی کو ہم بایو کیمسٹری بولتے ہیں۔ یہاں بات کی گئی ہے لیونگ سسٹم۔ ویورز لیونگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ لیونگ سسٹم لیونگ آرگینزم کے اندر موجود ایک سسٹم جو ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا سسٹم ہے، جیسے ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، جیسے ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے، ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، تو اس سب سسٹمز میں نا کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے بایو کیمسٹری کے اندر۔ پھر یہاں کیمیکل سبسٹانسز کی بات کی گئی ہے۔ کیمیکل سبسٹانسز جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، لپڈز ہیں، تو یہ ساری چیزیں نا ہم خوراک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بھی ریئیکشنز ہمارے جسم کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کاربوہائیڈریٹس کو خوراک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ گندم کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ رائس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پروٹینز ہے جس کو دودھ سے ہم مزید خوراک کی چیزوں سے ہم پروٹینز بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں باڈی کے اندر ایک سسٹم کریٹ کرتی ہیں، اور ان چیزوں کی اسٹڈی کو جو ہے نا ان چیزوں کی ڈیپلی اسٹڈی کو ہم بایو کیمسٹری کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں۔ The study of the chemical reactions of photosynthesis and respiration are example of biochemistry۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس کی ایگزامپلس کی بات کریں تو فوٹوسینتھسس کی یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایگزامپل دی ہے۔ فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، اور سنتھسس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تیاری کرنا۔ تو فوٹوسینتھسس پلانٹس کے اندر موجود ہوتی ہے، پلانٹس کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں نا پلانٹس سن لائٹ کو جو ہے نا اپنے پاس ایبزورب کر کے اس سے خوراک بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائٹ کی موجودگی میں خوراک کی تیاری کو فوٹوسینتھسس بولتے ہیں۔ تو یہ ساری جو فوٹوسینتھسس ہوتی ہے نا یہ ریئیکشنز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، یہ کیمیکل ریئیکشنز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے ہمیں ایگزامپل دی ہوئی ہے ریسپائریشن کی۔ ریسپائریشن کے اندر ہم CO2 کو جو ہے نا ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں اور O2 کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آکسیجن کو ہوا سے لے رہے ہوتے ہیں اور ہم ہوا میں جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پلانٹس جو ہوتے ہیں نا ان کا سسٹم اس اپوزٹ ہوتا ہے۔ پلانٹس نا CO2 کو لے رہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن کو ایکسہیل کرتے ہیں ریسپائریشن میں۔ یہ پلانٹس کی ریسپائریشن ہوتی ہے جو ہیومن سے اپوزٹ ہوتی ہے۔ لیکن رات کے ٹائم ایسا نہیں ہوتا۔ رات کے ٹائم پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم پہ نا درختوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ درخت جو ہے نا ہارمفل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہیومن بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کرتی ہے۔ جب پلانٹس کے پاس ہم جائیں گے رات کے ٹائم اور ہمیں وہاں پہ آکسیجن نہیں ملے گی، تب ظاہر سی بات ہے ہماری صحت اس سے خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم درختوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔
تو ویورس یہاں پہ آپ اسکرین پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ بایو کیمسٹری کے ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ سن لائٹ پلانٹ کے اوپر پڑی ہے جس کی وجہ سے پلانٹ گرو ہوگا. جو پلانٹ کی جڑیں ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ پانی کو منرلس وغیرہ کو اپنے اندر جذب کر کے رکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ باقی پلانٹ تک پہنچاتی ہیں. تو اسی طرح سے پلانٹ کی جڑوں نے پانی جو ہے نا باقی پلانٹ تک پہنچایا اور پلانٹ نے جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کیا. پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن کو ایکسہیل کرتے ہیں. تو پلانٹ جو ہے نا اسی طرح سے گرو ہوا اور پھر پلانٹ نے نا ایک فروٹ اگا لیا جس کو ہم ہیومن یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا فوٹو سینتھسس کا پروسیس ہوا. تو اس کے اندر یہ کس چیز کے تحت فوٹو سینتھسس کا پروسیس ریپیٹ ہوا؟ بایو کے. تو ویورس اس کے بعد ہم پڑھیں گے بایو فزکس کہ یعنی بایو کا جو فزکس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے نا ہم اس کے اندر وہ اسٹڈی کریں گے. It deals with the study of the principles of physics which apply to biological process کہ یعنی فزکس کے وہ لاز جو بایولوجیکل پروسیس سے ریلیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم فزکس کو بایو کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے. ہم اس میں فزکس کے اصولوں کو اسٹڈی کریں گے. آپ لوگ فزکس میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ فزکس کے آپ نے لاز پڑھے ہوں گے. ان میں سے کچھ ایسے بھی لاز ہیں جو بایولوجیکل پروسیس میں بھی یوز ہوتے ہیں. مطلب آپ نے نیوٹن کے لاز آف موشن پڑھے ہوں گے. ہم جاندار بھی تو موو کرتے ہیں, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ جو موومنٹ ہوگی نا اس کو ہم فزکس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں. For example, in biophysics, we study the rules of lever and motion for understanding the function of muscles, bones and joints. یہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ فزکس میں جو ہم نے لیور پڑھا ہوا ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہیومن کی جو بونز ہوتی ہیں, جوائنٹس ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں, موومنٹ کے ٹائم پہ جو وہ ایک حرکت کرتی ہے نا تو فزکس کے اندر جو لیور ہوتا ہے نا وہ بھی سیم ویسا ہی ہوتا ہے. اچھا آپ نے یہاں پہ لیور کو دیکھ لینا, یہاں پہ لیور ورڈ یوز ہوا ہے LEVER. اس کا مطلب ہوتا ہے مشین. جبکہ ہم بایو کے اندر ایک لیور پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جگر, وہ ہوتا ہے LIVER. تو آپ نے سپیلنگ کا بہت خیال رکھنا ہے, آپ لفظ کو جو ہے نا دیکھ لیں. تو اس کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مشین ہے جو موومنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. تو ویورس لیور کی نا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. لیور جو ہوتا ہے نا جس میں کسی چیز کو سہارا دے کر اوپر اٹھایا جا رہا ہو نا اس کو لیور بولتے ہیں. تو اگر ہم اس پکچر میں اس سائڈ کی بات کریں تو اس نے نا سہارا دیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھتے ہوں گے جب مزدور گھر بناتے ہیں تو آپ گھر بنانے کے ٹائم پہ نا یہ والا جو پروڈکٹ ہے نا یہ بہت یوز ہوتا ہے جس میں مزدور جو ہے نا اس کو یہاں سے پکڑتا ہے, اٹھاتا ہے اور پھر اس چیز نے نا اس کو سہارا دیا ہوا ہوتا ہے اور سہارا دے کے نا اس کو اوپر کی طرف اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اس کی بات کریں اگر ہم تو یہ بھی آپ نے بہت دیکھا ہوگا. اس میں جو ہے نا اس نے سہارا دیا ہوا ہے, اس اوپر والی جو لائن ہے اس نے سہارا دیا ہوا ہے اپنے نیچے والے پروڈکٹ کو. یہ میئرمنٹ کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے. اس نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے, سہارا دے کر اس کو اوپر کی طرف اٹھایا ہوا ہے. تو ویورز اگر ہم بایو فزکس کے اندر لیور کی بات کریں تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جس کے اندر بونس, جوائنٹس اور مسلس جو ہے نا آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دو بونز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پھر یہ کس کے تھرو کنیکٹڈ ہیں یہ چیز بھی یہاں پہ دکھائی گئی ہے. یہ مسلس کے تھرو جو ہے نا آپس میں کنیکٹڈ ہیں, یہ جوائنٹس کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب دو بونز آپس میں ملتی ہیں تو وہاں پہ ایک جوائنٹ بن رہا ہوتا ہے. تو جوائنٹ بن رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, وہ مسلس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کھچاؤ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اوپر کی طرف اٹھا سکتے ہیں, ہم کسی چیز کو جو ہے نا اوپر کی طرف موو کر سکتے ہیں. تو لیور کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جس میں نا جس نے کسی چیز کو سپورٹ کیا ہوا اور سپورٹ کے ذریعے نا وہ کسی چیز کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہو. ہمارے جوائنٹس نے ہماری بونس کو سپورٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے مسلس جو ہے نا کسی چیز کو اوپر کی طرف اٹھانے میں جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بایو فزکس میں لیور کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. تو ویورز اس کے بعد ہم پڑھیں گے کمپیوٹیشنل بایولوجی. کمپیوٹیشنل کا لفظ نا ویورز کمپیوٹر سے نکلا ہے. تو اس کے اندر نا ہم کمپیوٹر کے وہ پروگرامس سے پڑھیں گے جو بایو کے اندر یوز ہوتے ہیں. In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relationships. کہ کمپیوٹیشنل بایولوجی کے اندر نا سائنٹسٹ میتھمیٹیکل ماڈلس کو یوز کرتے ہیں
फिर एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। एल्गोरिथम व्यूवर्स एल्गोरिथम का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मसले को सॉल्व कर सके। और सिमुलेशंस का मतलब होता है कि किसी चीज का ना हकीकत में एक्सपेरिमेंट ना करना, बल्कि उसकी जो है ना उसकी एक नकल करके चला लेना किसी चीज में, कंप्यूटर वगैरह में। उसका हकीकत में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ओरिजिनल में उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, लेकिन जबकि उसको जो है ना कॉपी किया गया है, उसकी नकल बनाई गई है, उसकी एक फेक जो है ना नकल बनाई गई है, कॉपी बनाई गई है। तो इस तरह प्रैक्टिस वगैरह जो है ना कंप्यूटर के अंदर पॉसिबल है, कंप्यूटर के अंदर ही की जाती हैं। और इससे जो है ना हमें बायोलॉजी का जो सिस्टम होता है, बायोलॉजी के निज़ाम को समझने में, उसके जो है ना ताल्लुकात को समझने में हमें मदद मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे लिविंग मॉडल्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट जो है ना जानदारों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम उसका जो है ना एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर ना हम उसका ऑलरेडी पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक जानदार के ऊपर अप्लाई। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। कि यहाँ पे इन्होंने हमें एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की, कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स उनके अंदर बेशुमार अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनकी तरतीब को समझना ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर सिखाया जाता है, बताया जाता है। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसका जिस्म का सारा जो है ना डीएनए का डाटा कलेक्ट कर लेना, फिर उसको जो है ना कलेक्ट करने के बाद उसको एक कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर देना। फिर कंप्यूटर जो है ना हमें उस डीएनए की जो है ना जो एक सीक्वेंस होगी, उसकी उसकी कंप्लीट जो डाटा की सीक्वेंस होगी ना, उसका हमें एक पॉसिबल रिजल्ट दे देगा, उसको एनालाइज करके हमें बता दे। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए का सारा डेटा जो है ना कलेक्ट कर लेना। फिर उसको जो है ना हम डाल देंगे एक कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम उसके डीएनए के सारे डेटे को पेस्ट कर देंगे। फिर उस सॉफ्टवेयर के जरिए ना हम उस डीएनए की एक कंप्लीट सीक्वेंस का तजर्बा कर सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ने रिसर्च के काम को बहुत आसान कर दिया है। बेशुमार ऐसे तजुर्बात जो पहले सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होते थे, वो हम कंप्यूटर के ऊपर करके जो है ना पहले ही उसका एक पॉसिबल रिजल्ट बना सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है ना आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, लैब्स वगैरह में कंप्यूटर के ज़रिए ही बेशुमार ऐसे मामलात होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। ब्लड टेस्ट हैं या फिर बेशुमार ऐसे फील्ड्स हैं अपने लैब्स में, आप उनमें देखते होंगे कि कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है मेडिकल की फील्ड्स में। तो ये मेडिकल की फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी जो डिटेल्स है ना, वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हमें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो व्यूवर्स उसके बाद हम पढ़ेंगे बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मतलब ग्राफिकल यानी नक्शा। तो जानदारों का जमीन के साथ जो ताल्लुक होता है ना, तो इस चीज को हम बायो जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जमीन के ऊपर जानदारों की जो तकसीम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम, उसको हम बायो जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। यानी ये हमें ये बताती है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ इलाकों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी अमाउंट में मौजूद है और कहाँ-कहाँ मौजूद है। कि मतलब मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे पौधे हैं, प्लांट्स वगैरह, तो इस दुनिया में जो है ना कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और किन जगहों पर किस वजह से पाए जाते हैं। The influence of climate change on the distributions of organisms is also studied in biogeography। कि किसी भी जगह के जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट मतलब मौसम, के मौसम के जरिए ना हम वहां पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाटा को का पता भी चला सकते हैं। जैसे अपने आप फर्ज करें कि बात की जाए सर्द इलाके की, पोलर रीजन्स की, तो वहां पे आपको पोलर रीजन्स के हम जैसे ही बात करेंगे तो आपके जहन में ना फौरन आ जाएगा कि वहां पे जो है ना बर्फ होती है, कि वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो वहाँ के जानदार जो होते हैं ना, वहाँ पर जो जानवर रहते हैं पोलर रीजन्स में, उनके जिस्म के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ताकि उनके जिस्म के वो बाल उनको गर्मी प्रोवाइड करते हैं, उनके जिस्म को गर्म रखते हैं और वो शदीद सर्दी के मौसम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर इसी तरह से व्यूअर्स आप मिसाल ले लें ऊँट की। ऊँट जो होते हैं ना डेजर्ट्स वाले इलाकों में, जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं।
रेगिस्तानों में, क्योंकि आपको व्यूअर्स पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एक आम इंसान तो वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता, और ऊँट का जो जिस्म है वो इस तरह से बनाया गया है अल्लाह ताला ने कि अपने ऊँट के जिस्म के ऊपर बहुत कम बाल होते हैं, और ऊँट का जो अपना जो निज़ाम होता है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस होता है, वो इस तरह से है कि वो पानी को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर ज़रूरत के मुताबिक वो जो है ना पानी को यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, पानी की प्यास भी ज़्यादा लगती है, लेकिन ऊँट अगर कितने-कितने दिन तक पानी ना भी पिए ना, तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए वो रेगिस्तानों में आराम से रह लेते हैं। फिर अगर हम इसी तरह से जो है ना व्यूअर्स, फिर मुख्तलिफ इलाके जो है ना, मुख्तलिफ इलाकों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, जैसे पौधे वगैरह इस दुनिया में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और किन जगहों पर किस वजह से पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें बायो जियोग्राफी के अंदर बताई जाती है। यानी जैसे आप मिसाल ले लें, रेगिस्तान के अंदर कैक्टस का एक पौधा मौजूद होता है। डेजर्ट्स वाले इलाके में एक कैक्टस एक पौधा होता है जो मौजूद होता है। ये बहुत ही कम पानी में जिंदा रहने वाला पौधा होता है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो इंतहाई सख्त होते हैं और वो पानी को अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। इसी तरह से जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पानी जो है ना अपना खुद ही यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ाई जाती हैं डिटेल्स के अंदर कि कौन-सा जानवर कहाँ पर मौजूद है, कौन-सा पौधा कहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद व्यूअर्स बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। बायो का मतलब होता है जानदार, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि वो चीज जो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो चीज जो मूवमेंट ना कर सके, जो साकिन एक ठहरी रहती। It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. Analyze का विवश मतलब होता है कि कोई भी डेटा जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो, कि कोई डेटा जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो, वो कैसे है, मैं आपको एंड पे इसकी एग्जांपल देती हूँ। और इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जिस डेटा को हमने छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है ना, उसको उसकी खसूसियात को देखना। उसकी क्या देखना? खसूसियात को। इसमें इस लाइन का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है ना, उसके डेटा को जो है ना एनालाइज़ करना, उसको बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। Statistics plays a crucial role in biological research, healthcare and public health etc. कि क्रूशियल का मतलब होता है व्यूअर्स, कोई भी जो है ना अहम चीज को स्टडी करना, कि जो है ना यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर ना कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं कि जो हमें बीमारियों से बचने में मदद दे रहे होते हैं। हमें बीमारियों से रोकने की जो है ना एक काजेज बता रहे होते हैं, सिम्टम्स बता रहे होते हैं बीमारियों के बारे में, ताकि हम उनको उनसे जो है ना बच सकें, हमें प्रिवेंट करने की बीमारियों से कोशिश कर रहे होते हैं। फिर आवाम को जो है ना एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके भी बता रहे होते हैं। अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ का एक शॉर्ट जो है ना मैं बताऊँ, शॉर्ट फॉर्म में इसको बताऊँ तो वो यूँ होगा कि कोई भी डाटा जो हमने निकाला है ना, डाटा मतलब कि फलाँ इलाके में ना इतने पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, तो शुगर के जो है ना इस इलाके के अंदर इतने पेशेंट्स मौजूद हैं। फिर हम उस डाटा को जो है ना इकट्ठा करेंगे कि 2024 के अंदर हमने एक डाटा इकट्ठा किया कि फलाँ इलाके में शुगर के इतने पेशेंट्स मौजूद हैं। फिर वही डाटा हमने 2025 का भी इकट्ठा कर लिया। फिर हम उसको जो है ना एक उसका एक देखेंगे कि 2024 में कितने डायबिटीज़ के पेशेंट थे, फिर 2025 में कितने डायबिटीज़, फिर उसके कंपैरिज़न्स करेंगे, और फिर इस तरह से जो है ना हम उसके कंपैरिज़न्स करके उसकी एक डिटेल्स निकालेंगे। फिर इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो इकट्ठा किया हुआ जो डाटा होता है ना, उसको एक ग्राफ़िकल शेप दे देंगे। तो उस चीज़ को बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ना बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। फिर उसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स में जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर वो बताते हैं कि हेल्थ केयर के लिए सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए ना आप ये इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। वो हमें तरीके बता रहे होते हैं, बीमारियों से बचने के और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के। फिर उसके बाद व्यूअर्स हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो जानदार है ना, उनका इल्म और उसको जो है ना टेक्नोलॉजी, एक जदीद दुनिया में जो है ना बायो का इस्तेमाल, जानदारों का एक जदीद दुनिया के अंदर इस्तेमाल। It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or process for various fields, including healthcare, agriculture and environmental management. कि इसके अंदर है ना हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके इंसानों के लिए ही
کچھ پروڈکٹس کو بنا رہے ہوتے ہیں، مائکرو آرگنیزمس کا یوز کر کے ہم انسانوں کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی لیونگ آرگنیزمس کو یوز کر کے ہیومن کا ہی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جانداروں کو استعمال کر کے اس کو جانداروں کے لیے ہی مفید بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا صحت بھی، ہیلتھ کیئر کے جو فیلڈ ہے نا وہ بھی شامل ہے، ایگریکلچر بھی شامل ہے. ہم زراعت میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور باقی جو ماحول کی مینجمنٹ ہے ہم اس میں بھی بایو ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجسٹ یوز بیکٹیریا فار دا پروڈکشن آف انسولین ٹو ٹریٹ ڈائبیٹک پیشنٹس. کہ جو کہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، مائکرو آرگنیزمس کا یوز کر کے ہم انسولین بناتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے. ہم کس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ مائکرو آرگنیزمس کا. وہ بھی جاندار ہے مائکرو آرگنیزمس، ہم اس کو یوز کر کے جو ہے نا ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے انسولین بنا رہے ہیں. انسولین ایک میڈیسن ہے، ہم اس کو ایک مائکرو آرگنیزم سے بنا رہے ہیں. اسی طرح ہم انزائم بھی بنا لیتے ہیں جو کہ ایک قسم کا پروٹین ہے. ہم بایو ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ہم پروٹینز بھی بنا رہے ہیں. ہم پھر اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کھانے کی چیزیں ہیں، ہم اس میں وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کا یوز کر کے. تو یہ ساری چیزیں بایو ٹیکنالوجی کے اندر ڈیٹیل سے پڑھائی جاتی ہیں. تو ویورس یہاں پہ نا اب ہم بات کریں گے بایو اکنامکس کی. بایو کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کئی بار. لائف اور اکنامکس کا مطلب ہوتا ہے یہ نا، مطلب پروفٹ اور کاسٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. مطلب کہ کسی چیز کی ڈیولپمنٹ، کسی جو ملک کی معیشت ہوتی ہے نا اس کو اکنامکس بولتے ہیں. تو اس کو ہم بایو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. اس میں بتایا گیا اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف دا آرگنیزمس فرام اکنامیکل پوائنٹ آف ویو. اس کے اندر نا ہم کسی آرگنیزم کو پڑھتے ہیں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی کوسٹ، اس کے پروفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہ ہوتے آرگنیزم ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ان بایو اکنامکس سائنٹسٹ کیلکولیٹ دا کوسٹ اینڈ پروفٹ آف دا بایولوجیکل پروجیکٹس. کہ بایو اکنامکس میں نا جو بایو اکنامکس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں پروفٹ اور اس کے جو کوسٹ ہوتا ہے نا، کوسٹ اور پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. جو بایولوجیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں نا ان کے کوسٹ اور پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل پروڈکشن آف نیو ورائٹی آف کراپس. مطلب کہ جو گندم ہے، آپ کو پتہ ہے گندم جو چیز گرو کرتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو چیز گروتھ ہوتی ہے، جو لیونگ آرگنیزم ہوتا ہے وہ جو ہے نا بایو کے اس میں آتا ہے. تو کراپس جو ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ گرو کرتے ہیں. اس کی اگر ہم کراپس کی کوسٹ اور پروفٹ کو دیکھیں، اگر ہم نے کوئی فصل اگائی ہے کہیں پہ، کسی زمین پر ہم نے نا فصل لگائی ہے، اس کی کوسٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی بنی ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ فصل کتنی اماؤنٹ میں سیل ہوئی ہے. تو یہ چیزیں بایو اکنامکس میں دیکھی جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے اگر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، تو اگر ہم کسی پولٹری فارم کو دیکھیں، جو ایک مرغیوں کا فارم ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں. اب ہم اس کو دیکھیں کہ ایک پولٹری فارم والے نے اگر چکنس لیے ہیں بے شمار، تو اس پہ کتنی کوسٹ آئی ہے. پھر اس نے ان کو جو ہے نا گرو کیا ہے، پھر بعد میں گرو ہونے کے بعد اس کو جو ہے نا ایک مارکیٹ میں بھیج دیا سیل کرنے کے لیے. مارکیٹ میں اس کو سیل کیا ان چکنس کو، تو وہ کتنے پروفٹ میں سیل ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہے. یہ بایو اکنامکس جو ہے نا معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس کے بعد ویورس یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ آپ کو ایک سائڈ باکس دیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں جو ہے نا ایک سائڈ باکس دیا ہوا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپ نہ بھی کیجیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے یہ جو ہم پہلے باتیں پڑھ کے آئی ہیں نا، بس یہ وہی چیز اس میں بتائی گیا ہے کہ ہم کیمسٹری جو ہے نا، کیمسٹری کے کو اگر ہم بایو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم بایو کیمسٹری ہی پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح سے فزکس جو ہے نا، فزکس کو اگر ہم بایولوجی میں دیکھیں تو وہ بایو فزکس بن جاتا ہے. پھر اس طرح سے جیوگرافی ہے، جیوگرافی کو اگر ہم بایو میں اسٹڈی کریں تو وہ بایو جیوگرافی بن جاتا ہے. پھر اسٹیٹسٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس کو اگر ہم بایو کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بایو اسٹیٹسٹکس بن جاتا ہے. پھر اس طرح سے بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی کے اندر بے شمار اور سائنسز جو ہے نا انوالو ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے اکنامکس ہے، اکنامکس کو اگر ہم بایو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بایو اکنامکس بن جاتا ہے. پھر آگے ہے جیسے میتھس ہے، کمپیوٹرز ہیں. ہاں میتھ تو ایک الگ سبجیکٹ ہو گیا نا، لیکن بایو کے اندر بھی اس کا ایک اہم رول ہے. تو بایو کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم میتھ اور کمپیوٹر وغیرہ کو دیکھیں تو وہ کمپیوٹیشنل بایولوجی بن جاتا ہے.
اس چیز کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. تو ویورز اگر بات کریں آج کے ٹاپک میں امپورٹنٹ چیزوں کی، تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ آپ کا امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو ہے نا ویورز شارٹ بھی بن سکتے ہیں، لانگ بھی بن سکتے ہیں، اور ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں. ایم سی کیوز اور شارٹ کے لحاظ سے تو کافی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو سائڈ باکس ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی یہ جو 7 جو انہوں نے برانچز دی ہوئی نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انٹروڈکشن بھی آپ کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر لانگ آپ سے پوچھتے تو لانگ میں آپ جو ہے نا تھوڑا بہت اپنے بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جو سٹارٹ میں جو آپ کے جو ہے نا انٹروڈکشن کی 2-3 لائنیں دی ہوئی ہیں، جسٹ لانگ کے لحاظ سے اگر آپ پریپیئر کرنا چاہیں اس کو، تو یہاں سے آپ ایک کانسیپٹ لے سکتے ہیں. باقی یہ جو 7 برانچز آپ کی دی ہوئی ہیں نا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے لحاظ سے تو کافی اچھے سے، باقی لانگ کے لحاظ سے بھی آپ نے اچھے سے ہی یاد کرنا ہے. تو اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں، تاکہ میں جو ہے نا آپ کو جو سی بھی ویڈیوز میری آتی رہیں میرے چینل پہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آتا رہے. تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو تمام بک کے جو ہے نا شارٹ، ایم سی کیوز، لانگ اور امپورٹنٹ تمام ٹاپکس آپ کو سمجھاؤں گی. انشاءاللہ 100% آپ کے بورڈ کی پریپریشن کرواؤں گی انشاءاللہ.